ناظرین السلام علیکم۔ پختونخوا ٹائمز کے اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں وادی تیرا میں ہونے والے کارروائی کے بارے میں۔ سرکاری طور پر تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے، مگر تحصیل باڑہ ضلع خیبر کے تحصیل میئر مفتی محمد کفیل کے مطابق وادی تیرا کے علاقے آکاخیل کے گاؤں شاڈلہ مستری درہ میں کل رات ایک کارروائی کی گئی ہے، جس میں 25 کے لگ بھگ افراد کی ہلاکتوں کے اطلاعات ہیں، اور اس میں مفتی محمد کفیل کے مطابق خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مرنے والے جو خواتین اور بچے ہیں ان کی تعداد 12-13 بتایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام بے گناہ ہے۔ ایک اور قبائلی شخصیت نے نام نہ بتانے کی خواہش پر پختونخوا ٹائمز کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کارروائی میں بے گناہ لوگ مرے ہیں، مگر یہاں پر اس کارروائی میں بہت سے عسکریت پسند بھی مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد تقریباً 2 درجن کے لگ بھگ ہے، جس میں 12 عام لوگ شامل ہیں، خواتین اور بچے ہیں۔ مفتی محمد کفیل نے جاری کردہ بیان میں اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف باقاعدہ احتجاجی مظاہرے کریں گے اور احتجاجی ریلیاں نکالیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو وادی تیرا میں پچھلے کئی برسوں سے حکومت اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پچھلے کئی مہینوں سے اس علاقے میں فوجی کارروائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مگر مقامی قبائل اس کارروائی کے خلاف ہے۔ وہ اس کارروائی کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو باجوڑ میں بھی یہی صورتحال تھا۔ باجوڑ میں بھی پچھلے کئی برسوں سے سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی۔ اب وہاں پر 2-3 تحصیلوں میں، جس میں ماموند ہے، جس میں سالارزئی وغیرہ ہے، وہاں پر کارروائیاں شروع ہے۔ بہت سے گاؤں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے جو لوگ نقل مکانی کر گئے تھے اگست اور جولائی کے مہینوں میں، ان کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہے، مگر اس کے باوجود بھی باجوڑ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کل بھی اتوار کو باجوڑ میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مقامی رہنما کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ میر اعظم خان مرحوم ڈاکٹر مولانا خانزیب کا قریبی ساتھی تھا، اور دونوں باجوڑ میں بہت زیادہ ووکل جو باتیں کرنے والے تھے عسکریت پسندی کے خلاف، حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف، انہی میں سر فہرست تھے۔ ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور نہ عوامی نیشنل پارٹی اور نہ میر اعظم خان کے لواحقین نے کسی پر الزام لگایا ہے۔ باجوڑ اور تیرا کے علاوہ ٹانگ میں بھی صورتحال محدود ہے۔ وہاں پر چند روز قبل اغوا کیے جانے والے پولیو ڈاکٹر اور ایک اہلکار کو کل بازیاب کرایا گیا ہے۔ ان دونوں کی بازیابی کے بارے میں تفصیلات تو موصول نہیں ہوئے ہیں، مگر کہنا یہ ہے کہ اغوا کاروں نے ان کے رہائی کے بدلے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹانگ سے ملحقہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور وہاں بھی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان عسکریت پسندی کے معاملے پر اعتماد کا فقدان ہے۔ دونوں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ عوام کچھ اور سوچتے ہیں، سیکورٹی فورسز کچھ اور سوچتے ہیں۔
ہونا چاہیے کہ حکومت اور عوام مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کر دے. حکومت عوام یا قبائلی لوگوں یا عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کر ایسی کارروائی کرے جس سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو. دہشت گردی کی یہ واقعات اس وقت تیز تر ہوتے جا رہے ہیں جب امریکہ نے افغانستان میں باگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک بائیلیٹرل معاہدہ کیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس دفاعی معاہدے پر مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جو برتری ہے اس کا مقصد اس کی روک تھام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کی کیا اثرات ہوں گے، اس کی کیا نتائج ہوں گے. بہرحال پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں شطرنج کا گیم جو کئی دہائیوں نہیں بلکہ 2 صدیوں سے جاری ہے، مستقبل میں بھی اس کے جاری ہونے کے کافی امکانات ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے پاکستان اور افغانستان کے حالات جاننے کے لیے.